مفتی سلطان کے بیانات کے لیے مفتی سلطان آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. وجاء في الحديث وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. رواه البخاري أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله المولان العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. پیار محبت کے ساتھ ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا. رمضان المبارک کے بعد اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک اہم رکن جسے ہم حج کہتے ہیں، یہ والی عبادت ادا کی جاتی ہے. شوال کا مہینہ، ذی القعدہ کا مہینہ اور ذی الحجہ کے 10 دن یہ اشہر حج کہلاتے ہیں. ایام حج الگ ہیں، اشہر حج الگ ہیں. حج کے مہینے اور حج کے دن دونوں میں فرق ہے. حج کے مہینے یہ 2 مہینے 10 دن ہیں اور حج کے دن 5 دن، 8 ذی الحجہ سے لے کر 12 ذی الحجہ تک. اور اسلام میں 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے بغیر بندہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہیں. ایک، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تقیم الصلاۃ، 5 وقت کی نماز وقت پر قائم کرنا. وتصوم رمضان، رمضان المبارک کے پورے مہینے کے روزے رکھنا. وتؤتی الزکوٰۃ، اللہ نے مال دیا ہے تو زکوٰۃ کی ادائیگی سال میں 1 دفعہ ہے. وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا، 5ویں نمبر پر اللہ نے آپ کو اگر استطاعت دی ہے تو صرف اور صرف اللہ کے لیے بیت اللہ کا حج کرنا. اس کے لیے نام و نمود کے لیے نہیں، میں حاجی بن جاؤں، لوگ مجھے حاجی صاحب کہے، یا اب یہ نام اچھا نہیں لگ رہا ہے، غفار بھائی، سلیم بھائی، وسیم بھائی، نام اچھا نہیں لگ رہا ہے، اب نام کو چینج تو کر نہیں سکتے، تو اب اس کے آگے ایک ٹائٹل لگا دو. کیا کر دو؟ او حاجی صاحب خیریت ہے، تو یہ نام بڑا اچھا ہے. یہ نام و نمود کے لیے نہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے. کس کے لیے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے بیت اللہ کا حج کرنا. عبادتیں 3 طرح کی ہیں. ایک
بدنی عبادت اور ایک مالی عبادت، اور ایک بدنی اور مالی دونوں کو ملا کر جو عبادت ادا کی جاتی ہے وہ عبادت، صرف اور صرف بدنی عبادت جسے ہم نماز اور روزہ کہتے ہیں، اس میں صرف بدن کا استعمال ہوتا ہے، اور صرف مالی عبادت جسے ہم زکوٰۃ اور قربانی کہتے ہیں، جس کے اندر مال خرچ کر کے اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، وہاں بدن صرف کر کے اللہ کو راضی کرنا ہے، اور یہاں مال خرچ کر کے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اور تیسری عبادت جس میں دونوں شامل ہو جائیں وہ حج کا سفر ہے، حج والی عبادت ہیں جس میں مال بھی خرچ ہوتا ہے اور بدن بھی خرچ ہوتا ہے، اس لیے اس کی اہمیت زیادہ ہے، اس کی فضیلت بھی زیادہ ہے، اس کے نہ کرنے پر اس کی وعیدیں بھی بہت زیادہ ہے۔ حج کا موسم چل رہا ہے، ساری دنیا سے، میں یہ نہیں کہوں گا کہ صرف ملک ہندوستان سے، ساری دنیا سے عاشقان حجاج، اللہ کے دیوانے اپنے اپنے وطن سے، اپنے اپنے علاقے سے حج کے سفر پر روانہ ہو رہے ہیں۔ بہت سارے قافلے پہنچ چکے ہیں، بہت سارے قافلے روانہ ہو رہے ہیں، بہت سارے قافلے روانگی کی تیاری کر رہے ہیں۔ ہمارے اپنے علاقے میں بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کی آج کل میں فلائٹ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ دن اللہ ہمیں بھی دکھا دے۔ گزشتہ سال 17، جیسے آج جو ہے نا 17 ذی القعدہ ہے، گزشتہ سال 17 ذی القعدہ کو ہی الحمدللہ میرا سفر پہلا دن تھا حج کے لیے، 26 مئی 2024، اردو کے اعتبار سے 10 دن پیچھے آتے ہیں، تو 26 سے پیچھے آ گئے 10 دن، تو کتنا بنتا ہے؟ اور آج تاریخ کیا ہے؟ آج کے دن سے پہلا 3 سفر کا تھا، اور 5 جولائی تک 40 دن کا سفر تھا۔ بہت سارے لوگ نکل رہے ہیں، اللہ ان کے سفر کو قبول فرمائے، اللہ ان کے نکلنے کو آسان فرمائے، اللہ ان کے سفر کو آسان فرمائے۔ یہ آج ٹاپک اس لیے چھیڑ رہا ہوں تاکہ جن لوگوں پر حج فرض ہوا ہے اللہ ان کو ہدایت اور توفیق عطا فرمائے کہ وہ آج کی محفل میں ارادہ کر لے کہ انشاءاللہ میں بھی اللہ کے لیے حج کروں گا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں کیا تعبیر فرمائی، سب سے پہلا جملہ وَلِلَّهِ، لوگوں پر ضروری ہے اللہ کے لیے، لوگوں پر ضروری ہے اس کے لیے اللہ کے لیے حج کرنا، جس کو اللہ نے استطاعت عطا فرمائی۔ اور اگر کوئی کہے کہ میں نہیں کرتا، میں نہیں جاتا، میں نہیں جاؤں گا، اتنا مال میں اپنی مرضی کے مطابق کہیں اور خرچ کروں گا، اگر کوئی کہتا ہے وَمَنْ كَفَرْ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اللہ کہتے ہیں تیرے آنے کی بھی ضرورت نہیں، چل، اللہ تو سارے جہاں سے بے نیاز ہے۔ اگر کوئی نہیں بھی آیا، اللہ کہہ رہے میرے شان میں رتی برابر بھی کمی، اور یہ وقت آیا ہے، دیکھا ہم نے 2020 اور 21 کے اندر، 21-22 کے اندر جب کورونا کا مسئلہ آیا تھا، لاک ڈاؤن لگ گیا تھا، اس وقت ہمیں سارے حاجیوں کو روک دیا گیا تھا، کوئی نہیں تھا۔ اللہ کے شان میں فرق پڑا، اللہ بہت بے نیاز ہے، اللہ سب سے بے نیاز ہے، اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے۔ اور یہ سفر عاشقانہ سفر اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سفر کے اندر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، حج کرنے والا ہو یا عمرہ کرنے والا ہو، چاہے کروڑ پتی ہو، ارب پتی ہو، بنگلوں میں محلات میں رہنے والا ہو، لیکن جب وہ حج کا ارادہ کرتا ہے یا عمرہ کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے کہ کتنا ہی قیمتی لباس کیوں نہ ہو، اپنے بدن سے اس کو اتار، اسے کیا کر دینا ہے؟ اتار دینا ہے۔ اور یہ حج والا سفر موت کی اور آخرت کے سفر کی یاد دلاتا ہے۔ حضرت شیخ نے فضائل حج کے اندر بہت تفصیل کے ساتھ اس کو ساتھ میں جوڑ کر بیان فرمایا تاکہ اس سفر سے انسان کو آخرت کی یاد تازہ ہو جائے، انسان کو موت کی یاد تازہ ہو جائے۔ موت کی یاد آئیں گی تو انسان نیکی کی طرف رغبت کرے گا اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے گا۔ آج مسئلہ یہی ہے کہ ہم نے موت کو بالکل بھلا دیا ہے، یاد کرنا ہی نہیں چاہتے، یاد بولو کرنا ہی نہیں چاہتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ قیامت سے پہلے
لوگوں کے دلوں کے اندر دو چیزیں بیٹھ جائیں گی، ایک بزدلی اور دنیا سے محبت۔ یہ کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ موت سے نفرت کرنے لگیں گے۔ کس سے نفرت کرنے لگیں گے؟ موت سے نفرت کرنے لگیں گے اور دنیا سے محبت کرنے لگیں گے، تو انسان کا دل جو ہے نا بزدل بن جائے گا۔ تو آج مسئلہ وہی ہے، نیکی کی طرف رغبت اس لیے نہیں کرتا کہ ہمیں آخرت کا تصور ہی نہیں ہے، آخرت کا خیال ہی نہیں۔ انسان جب ایک دو دن کے سفر پہ جاتا ہے تو جانے سے پہلے اس کی تیاری کرتا ہے، اس لیے کہ اس کو معلوم ہے میرا ٹکٹ کنفرم ہو چکا ہے، 15 تاریخ کا 16 تاریخ کا ٹکٹ میرا کنفرم ہے۔ اب اس سے پہلے 2 دن پہلے 3 دن پہلے تیاری میں لگ رہا ہے۔ ٹکٹ کے کنفرم ہونے کا اس کا اتنا یقین ہے کہ اس کی تیاری میں لگ گیا، لیکن موت کا یقین نہیں ہے، جس کے لیے اس کی تیاری کچھ بھی نہیں ہو رہی۔ حالانکہ یہ ٹکٹ کینسل بھی ہو سکتا ہے، یہ ٹکٹ سفر بھی کینسل ہو سکتا ہے، جو عارضی ہیں جو دنیاوی ہیں، لیکن جو ٹکٹ موت کا ہے جو کنفرم ہے اس کے کینسل ہونے میں کوئی امکان ہی نہیں ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، قرآن کہتا ہے ہر انسان کو مرنا ہے۔ اذا جاء اجلهم فلا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، لیکن جب موت کا وقت آتا ہے تو نہ ایک لمحہ آگے جاتا ہے نہ ایک لمحہ پیچھے۔ ٹرین آدھا ایک گھنٹہ اوپر نیچے ہوتی ہے، پلین آدھا ایک گھنٹہ اوپر نیچے ہوتی ہے، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ جب موت کا وقت آئے گا نا تو وہ اوپر نیچے نہیں۔ ہزاروں ڈاکٹروں کی ٹیم لگا دو بچانے میں، اللہ اگر مارنے کا ارادہ کر چکے ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو بچا نہیں سکتی، اور اللہ اگر بچانا کا ارادہ کرتے ہیں، ساری دنیا بھی اگر مارنا چاہے، اللہ کی قسم اس کا کوئی بگاڑ۔ یہی تو عقیدہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کسی سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے دھرنے والی ذات صرف اور صرف کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ تو بندہ جب انتقال ہوتا ہے، گھر والے سب اکٹھے ہوتے ہیں، دعوتیں دیتے ہیں، بھائی فلاں وقت میں یہ جنازے کی نماز ہے، فلاں وقت میں غسل ہے، فلاں وقت میں تدفین ہے، اور پورا خاندان اکٹھا ہوتا ہے، دوست احباب رشتہ دار اکٹھے ہوتے ہیں، اس کے لیے پانی گرم کیا جاتا ہے، کفن پھاڑا جاتا ہے اور سلا ہوا لباس اتارا جاتا ہے، اور اس کے بعد نہلا دھلا کے اس کو کفن پہنایا جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کی جنازے کی نماز پڑھوائی جاتی ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو جنازے کی نماز تک شریک ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو قبرستان تک شریک ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو قبر کے اندر اتر کے اس کو دفناتے ہیں، اور اس کے بعد اس کو اکیلے تنہا وہاں سے آگے سفر کرنا ہوتا ہے۔ حاجیوں کا بھی لگ بھگ یہی حال ہے، بہت سارے لوگ گاڑیوں تک یہی گھر تک چھوڑنے کے لیے آتے ہیں، سلام دعا میں یاد رکھو چلے جاؤ۔ کچھ لوگ بہت خاص ہوتے ہیں، وہ کہاں تک آتے ہیں؟ بمبئی ایئرپورٹ تک چھوڑنے کے لیے آتے ہیں۔ جب اندر امیگریشن کے لیے اندر چلے جاتے ہیں تو بھائی آگے کا سفر تجھے ہی طے کرنا ہے، یہاں کے فرشتے جو ہے نا وہ بھی اندر جانے ہمیں نہیں دیتے۔ جس کا سفر ہے اس کو بھلے ہی وہ ان پڑھ ہو، انسان پریشان رہتا ہے نا، یار ان کو تو کچھ سمجھتا نہیں ہے، لیکن ابھی اندر جائیں گے تو کیسا ہوگا۔ یہ جب اتنی دنیاوی امیگریشن کی فکر ہے کہ سامنے والا سوال کریں گا تو یہ جواب نہیں دے پائیں گے، ان کو ٹینشن ہوگا، تو سوچو آخرت کے سفر میں جب ہم اپنے رشتہ دار کو قبر میں اتاریں گے تو وہاں پر فرشتے آ کر سوال کریں گے، اس وقت ہمیں کتنا ٹینشن ہونا چاہیے کہ اگر اس کو جواب نہیں آیا تو کیا بنے گا۔ جواب یہاں تو ایک دوسرے کی ہیلپ کر سکتے ہیں، بھائی کیا مسئلہ ہے، پاسپورٹ کا جو جیروکس ہے وہ نہیں مل رہا ہے، کیا مسئلہ ہے، بیگ کے اندر سامان زیادہ ہے، لے لو تمہارا سامان میرے بیگ میں ڈال دو، یہاں ایک دوسرے کی مدد کر سکتا ہے، لیکن قبر اور آخرت والے سفر کے اندر انسان ایک دوسرے کی مدد نہیں کر سکتا۔ پھر سلا ہوا لباس اتار دیا گیا، احرام اس کی جگہ پہنا جا رہا ہے۔ کیا پہنا جا رہا ہے؟ تاکہ یہ تصور ہو کہ جس طرح سے آج میں اللہ کی محبت میں سلے ہوئے لباس کو اتار کے بغیر سلے ہوئے احرام کو پہن رہا ہوں، مجھ پر ایک دور ایک وقت ایسا آئے گا جس میں مجھے کفن اپنے بدن پہ پہننا پڑے گا۔ یہ سفر آخرت کے سفر کی تیاری کے لیے ہے، یہ سفر آخرت کے سفر کی تیاری کی یاد دلاتا ہے، اس کے لیے مجھے ابھی بیدار ہونا ہے، ابھی مجھے کیا کرنا ہے، سنبھلنا ہے۔ وہاں سے آگے تنہا نکلتا ہے، پھر لبیک کی تسبیح پڑھتے ہوئے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔
اے اللہ میں کروڑ پتی اپنے گھر پہ لیکن تجھ سے بڑا کوئی نہیں، اے اللہ میں تیری محبت میں حاضر ہوا ہوں، اے اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے، ساری بڑائیاں تیرے لیے، سارا شکر ہے اللہ تیرے لیے، تیرے ساتھ کسی اور کو میں شریک نہیں ٹھہراتا۔ ٹوپی بھی اتار دینی ہے، کیا اتارنا ہے؟ ٹوپی بھی، اس لیے کہ بعض علاقوں میں ٹوپیاں جو ہے نا مسلکوں کی علامتیں بن چکی ہیں۔ یہ ٹوپی پہنا بھائی ایسا لگتا ہے فلاں بندہ تبلیغی ہے، فلاں بندہ بریلوی ہے، فلاں بندہ بوری ہے، جو بھی ہے سارے مسلک کی چادریں اتار دو، ساری ٹوپیاں اتار دو، لاکھوں کا مجمع اکٹھا ایک میدان میں کھڑا ہے، کوئی دیکھ کے نہیں کہہ سکتا کہ بھئی یہ بندہ بریلوی ہے، یہ بندہ اہل حدیث ہے، یہ بندہ تبلیغی ہے، یہ بندہ فلاں مسلک سے تعلق رکھنے والا ہے۔ ساری دنیا کے حاجی اکٹھا جمع ہوئے ہیں، سب کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، سب کے زبان پہ ایک ہی نعرہ، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اے اللہ ہم سب تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے ساتھ کسی اور کو شریک، تو نے بلایا ہم حاضر ہو گئے، تو نے بلایا ہم چلے آئے۔ اور کیسی دیوانگی، ایک پتھر، ایک دیوار، ایک مکان ہے جو پتھروں سے بنا ہوا ہے، جس کو ہم بیت اللہ کہتے ہیں، کعبۃ اللہ کہتے ہیں، وہ گارے مٹی کا ہی تو بنا ہوا ہے، اس کے چاروں طرف سے چکریں لگائی جا رہی ہیں۔ 7 چکریں لگانے کا نام ایک طواف ہے، اللہ کی محبت میں چکریں لگا رہے۔ کوئی یہ نہ سمجھنا کہ یہ کعبۃ اللہ کی عبادت ہو رہی ہے۔ کس کی عبادت ہو رہی ہے؟ یہ نہ سمجھنا کہ کعبۃ اللہ کی ہم پوجا کرتے ہیں، ہم پوجا تو صرف اللہ کی کرتے ہیں، سجدہ بھی اللہ کو کرتے ہیں۔ یہاں پہ حکم دیا گیا ہے کعبۃ اللہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھنے کا، جیسے اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کے پیدائش کے بعد حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، فرشتوں نے سجدہ کیا، شیطان نے نہیں کیا، حالانکہ یہاں پر سجدہ حضرت آدم علیہ السلام کو نہیں تھا، یہاں پہ سجدہ اللہ کے حکم کو سجدہ تھا۔ کس کو سجدہ تھا؟ اللہ کے حکم کو سجدہ تھا۔ پھر حاجی ایک پتھر ہے حجر اسود جسے کہتے ہیں، کعبۃ اللہ کے ایک دیوار پر لگا ہوا ہے کونے میں، ابتدا میں سفید تھا اب کالا ہے۔ یہ بتایا جائے کہ ہم بھلے کتنے ہی گورے ہوں لیکن جب وقت آئے کسی کالے کو چومنے کی اور سینے سے لگانے کی، ہم اپنا دل بڑا کر کے اس کو سینے سے لگائیں گے۔ اور روایتوں میں لکھا ہے جو بندہ حجر اسود کو چومے گا اللہ اس کے گناہوں کو معاف کریں گے، وہ لوگوں کے گناہوں کو کھینچتا ہے حضرت۔ اور یہاں پر بھی عقیدے کی درستگی دیکھیں، یہ سنت ہے نہ فرض ہے نہ واجب ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ قربان جائیں ان کے الفاظ پر، انہوں نے فرمایا اے حجر اسود تو ایک صرف پتھر ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، اگر میرے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے بوسہ نہ دیا ہوتا تو یہ عمر بھی کبھی تجھے بوسہ نہ دیتا۔ سمجھ میں آ گیا بھائی؟ یہ ہم اس کی پوجا نہیں کرتے، ہم پوجا کس کی کرتے ہیں؟ اللہ کی، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ بس سارے حاجی کعبۃ اللہ کا ارد گرد چکر لگا رہے، طواف کر رہے، وہاں سے نکل کے پھر زمزم کا پانی پی رہے۔ وہ یاد دلاتا ہے یہ زمزم کا پانی کا چشمہ ایک پتھریلی علاقہ، گرم علاقہ، پہاڑی علاقہ، چٹیل میدان، وہاں پر پانی کا نام و نشان نہیں، ایسے جگہ میں اللہ نے ایسی نعمت سے نوازا اس امت کو کہ جو قیامت تک کی یہ نعمت باقی رہے۔ اور جب جب بھی زمزم پیئیں گے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایڑیوں کے رگڑنے سے چشمے کا نکلنا، اور حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا کا کبھی صفا پہ چکر لگانا، کبھی مروہ پہ دوڑ لگانا، اپنے بیٹے کی تڑپ میں اور اپنے بیٹے کی دیوانگی میں، کبھی اس در پہ کبھی اس در پہ، کبھی اس پہاڑ پہ کبھی اس پہاڑ پہ چکر لگانا، یہ یاد دلاتا ہے۔ جب بندہ زمزم کا پانی پیتا ہے تو اس وقت، اور زمزم کا پانی روایتوں میں لکھا ہے یہ شفا بھی ہے، یہ غذا بھی ہے، یہ دوا بھی ہے۔ مولانا مکی صاحب فرمایا کرتے اللہ ان کے عمر اور صحت میں برکت عطا فرمائے کہ جہاں دنیا والوں کا علاج ختم ہو جاتا ہے وہاں سے زمزم کا علاج شروع ہوتا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب مکہ والوں نے مجھ پر کھانا بند کر دیا تو میں زمزم پیتا رہا، 15 سے 20 دن تک، صبح سے لے کر شام تک میں زمزم ہی پر رہا۔ جب بعد میں نے دیکھا کہ اپنا وزن کیا ہو گیا، بڑھ گیا۔ زمزم کا پانی کبھی خراب نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کی کتنی بڑی قدرت ہے۔ کروڑوں حاجی اب تک 1400 سال گزر گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب، ان کے زمانے میں زمزم کا چشمہ جس جگہ پہ تھا اللہ کی طرف سے جب اشارہ ملا اس جگہ کو کھود کے اس چشمے کو کھولا گیا۔
ڈھانپ دیا گیا تھا وہ کھولا گیا. اس وقت سے لے کر آج تک ساری دنیا حج کے لیے جاتی ہے, ساری دنیا وہاں پر عمرہ کرنے کے لیے جاتی ہے, اور صبح سے لے کر شام تک کروڑوں حاجی پانی پیتے ہیں, دل بھر کر پانی پیتے ہیں, دل بھر کر پیٹ بھر کے پانی پیتے ہیں, اور ساتھ میں اپنے ہوٹلوں پہ بوتلیں بھر بھر کے لے کے آتے ہیں. اور جب ان کا وقت پورا ہوتا ہے, کمیٹی کی طرف سے ہو یا ٹور کی طرف سے ہو, گورنمنٹ کی طرف سے ان کے لیے 5-5 لیٹر کا پر حاجی ایک بوتل اس کو ملتا ہے. آپ اندازہ لگائے کتنے کروڑوں لیٹر پانی ایک دن میں استعمال ہوتا ہوگا, لیکن اس کے باوجود آج تک ہمارے کبھی سننے میں نہیں آیا کہ زمزم کا پانی کیا ہو گیا, کم ہوا یا ختم ہو گیا. یہ اللہ کی قدرت نہیں تو اور کیا ہے. اسی لیے ہمارے بزرگان دین فرمایا کرتے ہیں کہ جب حاجی یا عمرہ کرنے والا اس سفر پہ جائیں تو کعبہ مکہ المکرمہ سے 2 چیزیں ساتھ میں لے کر آئے, اور جب مدینہ جائے تو مدینے سے بھی 2 چیزیں ساتھ میں لے کر آئے. مکہ المکرمہ سے جو 2 چیزیں لے کر آنا ہے, وہ ایک توحید کا عقیدہ اپنے دل میں لے کر آنا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو اللہ کے ساتھ میں شریک نہیں کروں گا, اور دوسری چیز ہے زمزم کا پانی. اور مدینہ المنورہ میں جب جائے 2 چیزیں وہاں سے واپسی پر لے کر آئے. ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت دل میں لے کر آئے, اللہ کے رسول کی زندگی اور سیرت اور سنت پر 100% عمل کرنے کے ارادے کو لے کر ساتھ میں آئے. اور دوسرے نمبر پر وہاں کی کھجوریں. انسان یہ 2 چیزیں کا تو پتہ نہیں, لیکن بھلتے ہی چیزوں میں اپنا وقت اپنا مال اتنا صرف کرتا ہے کہ عبادتوں سے پیچھے رہ جاتا ہے. پورا دن شاپنگ مال میں لگا دیتے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. ہم کیا بھائی جنگل میں نہیں رہتے ہیں, یہاں پر کیا چیزوں کا بہتان ہے, ایسا بھی نہیں ہے. دشکال پڑا ہوا ہے چیزوں کو, یہاں کوئی چیز ملتے نہیں, وہاں جا کر ٹوپی خرید رہے. یہاں ٹوپیاں نہیں ملتی, وہاں جا کر اتنا خرید رہے, یہاں اتنا نہیں ملتے. وہاں جا کر جبے اور برقعے خریدتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا چیزیں خریدی جاتی ہیں. کتنا قیمتی وقت ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا ایک نماز مسجد حرم میں جو پڑھے گا اللہ اس کو 1 لاکھ نماز کا ثواب عطا فرمائیں گے. نمازیں چھوڑ دیتے ہیں, آنکھوں سے دیکھا ہوا حال بتا رہا, نمازیں چھوڑ دیتے. اللہ ہمارے ہم سب کی حفاظت کرے. اللہ بلائے, اللہ ادب کے ساتھ بلا لے, اللہ قدر کے ساتھ بلا لے, اللہ احترام کے ساتھ بلا لے. اور جس پر حج فرض ہوا ہے, میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے اس فریضے کو اپنے اوپر سے اتارنے کی اور ادا کرنے کی کوشش کریں. حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابو داؤد کی روایت ہے کہ اللہ نے اگر جس پر حج فرض کیا ہے اسے چاہیے کہ حج کو جلدی سے ادا کرے, یہ فریضے کو عجلت سے ادا کرے, اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ اسے کسی اور کام میں مشغول کر دیں یا کوئی عذر اس کو لاحق ہو جائے جس کی وجہ سے بعد میں چاہ کر بھی حج کو جانا چاہے تو وہ نہیں جا سکتا. ہوتا ہے ایسا. لیکن ہمارے بر صغیر کے علاقوں میں, خاص طور پر ملک ہندوستان کے اندر, یہ ایک سوچ بنی ہوئی ہے کہ جب تک بوڑھے نہیں ہوں گے حج نہیں کریں گے, جب تک ساری ذمہ داریوں سے فارغ نہیں ہوں گے اس وقت تک حج نہیں کریں گے, جب تک کمر نہیں جھکیں گی, ہڈیاں کمزور نہیں ہوں گی اس وقت تک حج نہیں کریں گے. بھائی مکان بنانا ہے اور بنگلہ بنانا ہے اور بچوں کی شادیاں کرانا ہے, بہت سارے کام بھرے پڑے ہیں. ابھی تو کیا ہے, میں 25 سال کا ہے, اس کو کسی نے بتا دیا ہے کہ بھائی تیری عمر 70 سال کی ہے اور تو اور بھی 40-45 سال زندہ رہنے والا ہے, اس کے لیے اطمینان سے سارے کام کاج کر بعد میں چل کے حج کر لیا. کس نے بتایا ہے؟ بتائے کون بتا سکتا ہے کہ میری زندگی کا وقت کتنا باقی ہے, انسان کی زندگی کتنی باقی ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. یہ صرف اور صرف اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے, اور اس میں بھی اللہ کی بڑی حکمتیں ہیں. اگر بندے کو پتا چل جائے کہ 1-2 مہینے کے بعد یا 2-3 سال کے بعد میں مرنے والا ہوں, یہ 2-3 سال اس کے کیسے کرب میں گزریں گے, کیسی مصیبت میں گزریں گے, اس کے چہرے سے ہنسی اڑ جائیں گی, ساری خوشیوں کا جنازہ نکل جائے گا. لیکن اللہ رب العزت نے, آپ کہوں گے کہ بتا دیتے تو تیاری میں لگ جاتے. ارے بھائی بتا تو دیا ہے کہ موت آنی تھے, یہ اٹھتے جنازے نظر نہیں آتے, دادا پرداداؤں کے اٹھائے ہوئے جنازے نظر نہیں آتے, ہزاروں لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں دفنائے یہ نظر نہیں آتا. یہ عبرت کے لیے کافی نہیں ہے. جب پیدا ہوئے تھے منہ میں دانت نہیں تھا, اللہ نے دانت عطا فرمائے, جیسے جیسے چل نہیں سکتے تھے پھر جوان ہو گئے, پھر چلنے لگے, دوڑنے لگے, اللہ نے ایک سمجھداری عطا فرمائی. بال کالے تھے, دانت مضبوط تھے, کمر بالکل سیدھی تھی. ایک وقت آیا کمر جھکنے لگی, بال بھی کالے تھے سفید ہو گئے, دانت تھے وہ جھڑنے لگے. یہ موت کے لیے کافی نہیں ہے. تم کہتے ہو اچانک موت آ گئی, یہ اچانک نہیں ہے بھائی, 20-25 سال پہلے میسج آ جاتے ہیں,
لیکن دھوکہ دیا جا رہا ہے اپنے آپ کو اور دنیا والوں کو بھی. کالے بال والے آئینے کے سامنے اپنے بالوں، سفید بال والے آئینے کے سامنے آ کے اپنے بالوں کو کالا کرتے ہیں اور یہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں کہ میں کیا ہوں. اللہ کو تو نہیں دے سکتے نا بھائی. حضرت اسرائیل علیہ السلام ملک الموت آئے، ارے مجھے تو بوڑھے کی روح قبض کرنے کا حکم تھا، یہ تو جوان ہے. ایسا کبھی ہوگا کہ بھائی تیری جوانی کو دیکھ کر، یعنی تیرے کالے بال کو دیکھ کر حضرت اسرائیل علیہ السلام چلے جائیں؟ پیدا ہونے والے بچوں کے جنازے بھی ہم نے پڑھائے ہیں. پیدا ہونے والے بچے آئے دنیا میں، چند لمحے گزارے اور چل دیے، ایسوں کے جنازے بھی ہم نے پڑھائے ہیں. جوانوں کی جنازے بھی ہم نے پڑھائے ہیں. تم کس بڑھاپے کی بات کرتے ہو یار؟ تو اللہ نے آپ کو اگر استطاعت دی ہے، اللہ نے آپ کو صحت دی ہے، اللہ نے آپ کو طاقت قدرت دی ہے، آپ کو چاہیے جتنا جلدی ہو سکے اللہ کو راضی کرنے کے لیے سفر حج کی تیاری کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العمرۃ الی العمرۃ العمرۃ بین العمرۃ کفارۃ لما بینہما. ایک عمرہ کے بعد دوسرا عمرہ کرنا، بیچ میں جتنے بھی گناہ کیے ہیں گناہ صغیرہ، اللہ ان دونوں کے درمیان کے گناہوں کو کیا کر دیتا ہے؟ معاف کر دیتا ہے. والحج المبرور لیس له جزاء فی الجنہ. اور حج مبرور تو اس کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ، پہ در پہ عمرہ اور حج کرتے رہو. کیوں؟ اس لیے کہ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ. اس لیے کہ حج اور عمرہ ایسا سفر ہے کہ اللہ اس کی برکت سے انسان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور انسان کے فقر کو اللہ مٹا دیتا ہے. فقر یعنی غریبی، تنگ دستی جس کو کہتے ہیں. یہ بات حالانکہ لاجک کے خلاف لگتی ہے. حج کرنے جاؤں گا 4 لاکھ کا خرچہ آئے گا اور 4 لاکھ میرے اکاؤنٹ سے خالی ہو رہے ہیں، میری جمع پونجی سے کم ہو رہے ہیں، اور اللہ تو کہہ رہے، اللہ کے رسول تو کہہ رہے کہ تم حج کر کے آؤ، تم عمرہ کر کے آؤ، اللہ تمہارے مال کو بڑھائے گا، تمہارے فقر کو اللہ کم کر دے گا، ختم کر دے گا. یہ اللہ کہہ رہے. اور میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے حاجی غنی ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ حج کر کے آنے کے بعد اللہ ایسی تبدیلی فرماتے ہیں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا. انسان تنگ دستی کو ڈرتا ہے. اللہ کا مال ہے، اللہ نے دیا ہے، اللہ کی محبت میں اگر خرچ ہوتا ہے تو کیا مزاحمت. لوگ شادی بیاہ کے خاطر، کس کے خاطر؟ شادی بیاہ، بچوں کی شادی ہے، اس کے لیے حضرت 45 سال کے ہو گئے، حضرت 50 سال کے ہو گئے، لیکن اب تک حج فرض ہو چکا ہے. بعض لوگوں پر حج جوانی میں فرض ہوتا ہے، بعض لوگوں پر حج جو ہے ادھیڑ عمر میں فرض ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ بندہ حج نہیں کرتا. حضرت علی رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بندے پر حج فرض ہو جائے اور وہ حج نہ کرے اور مر جائیں تو ایسا بندہ یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کے مرے، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ کو حج نہیں کرنے والا اور یہودی ہو کے مرنے والا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں برابر ہیں. معمولی لگتا ہے آپ کو یہ فریضہ؟ جس پر حج فرض ہے، صحت بھی ہے، راستے بھی باقاعدہ ہموار ہے، پرامن ہے، یعنی ایسا نہیں کہ بھائی ٹکٹ نہیں مل رہا، ویزا نہیں مل رہا ہے، یا کچھ ایسے مسائل ہو گئے جس کی وجہ سے ویزا کینسل ہو گئے. یہ آزار عذر میں شامل ہوتا ہے. کوئی بیماری لاحق ہو گئی جس کی وجہ سے وہ سفر نہیں کر سکتا، یا مالی نہیں ہے، تو ایسے لوگوں پہ حج فرض نہیں. لیکن اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، اللہ نے آپ کو صحت عطا فرمائی ہے. بعض لوگوں کا نظریہ کیا ہے کہ بھائی اتنا مال اتنے سفر میں خرچہ کرنے کے بجائے اتنا مال غریبوں میں تقسیم کرو. بھائی وہ صدقہ، وہ خیرات، وہ زکوٰۃ، وہ قربانی، یہ عمل الگ ہیں اور یہ عمل الگ ہیں. کل کی کو تم کہیں گے بھائی افطاری کیوں کرنا، جس کی وجہ سے روزہ ہی کیوں کرنا، روزہ مت رکھو، اتنی طاقت لوگوں کی خدمت میں لگاؤ، اتنی طاقت کسی اور کام میں لگا دو. اللہ رب العزت نے جو عبادتیں بندوں پہ فرض کی ہیں وہ عبادت اس وقت میں اس شکل کے ساتھ جیسی اللہ نے کرنے کو کہا ہے اس شکل کے ساتھ ادا کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہمارے عقل کے گھوڑے دوڑانے کی ضرورت یہاں پہ چندہ ضرورت نہیں ہے. اس لیے جس پر حج فرض ہے اسے چاہیے کہ جتنا جلدی ہو سکے وہ اپنے حج کو کیا کریں. شادیاں ہوتی رہیں گی، مکانات بنتے رہیں گے، نہیں بنا تو کوئی مسئلہ نہیں، اللہ جنت میں مکان عطا فرمائیں گے. یہاں کے مکان کو بھی لے کے کیا کرنا ہے، جس مکان کو ایک نہ ایک دن چھوڑ کے دنیا ہی میں چلے جانا ہے. تو مکان کے بنانے کے چکر میں جو حج فرض ہو چکا تھا اس کی ادائیگی نہیں کر پایا. شادیوں میں 15 لاکھ خرچہ کرتے ہیں، 4 لاکھ روپے حج کے لیے آتے ہیں، ایک کونے میں بیٹھ رہے ہیں، ایک ہی حصہ ہے شادیوں کے خرچے کا.
حالانکہ نکاح کو اللہ رب العزت نے کتنا آسان بنایا تھا، کتنا آسان بنایا تھا. انسان نے نکاح کو اتنا مشکل بنا دیا کہ جس میں قرضہ لے کے انسان کو نکاح کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بندہ قرض میں ڈوبا ہوا ہے، رات کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں اور فریضے حج سے اپنے آپ کو روکے ہوا ہے. پیسہ ہے لیکن کیا سوچتا ہے؟ بھائی بچوں کے نکاح کے لیے پیسہ جمع کیا ہوا ہے. بچوں کا نکاح سادگی سے بھی ہو سکتا ہے، بچوں کا نکاح مسجد میں بھی ہو سکتا ہے، بچوں کا نکاح 10 20 30 ہزار میں بھی ہو سکتا ہے. ولیمہ فرض نہیں ہے، ولیمہ واجب نہیں ہے. بھائی لوگ کیا بولیں گے تیرے؟ لوگوں کو جو کہنا ہے کہتے رہے. ہم نے لوگوں کا کلمہ نہیں پڑھا ہے، ہم نے اللہ کا کلمہ پڑھا ہے. ہمیں اللہ کو راضی کرنے کا حکم ہے، لوگوں کو راضی کرنے کا حکم ہمیں نہیں ہے. لوگ تو بھائی کسی اچھی بات پر بھی کچھ نہ کچھ بھی تنقید کریں گے، بری بات پر بھی لوگ تنقید کریں گے. لوگ تو نکالیں. معاشرے کے اندر دونوں قسم کے لوگ ہیں، پازیٹو سوچ رکھنے والے بھی اور نگیٹو سوچ رکھنے والے بھی ہیں. تم کس کو خوش کرو گے؟ سادگی سے نکاح کرو. اللہ نے جو مال دیا ہے اس کو اللہ کے سفر میں، بیت اللہ کے سفر میں، حج کے سفر میں استعمال کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاجی جب حج کر کے لوٹتا ہے ایسے لوٹتا ہے گویا کہ وہ ابھی ماں کے پیٹ سے بولو پیدا ہوا ہے. ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کا مطلب کیا؟ 40 سال کا تھا تو 2 سال کا، 1 سال کا ہو گیا، 1 مہینے کا ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا اس کے نام اعمال میں 1 گناہ بھی نہیں تھا. جب حج کر کے آیا تو اس کے نام اعمال میں بھی 1 گناہ نہیں. کتنی بڑی خوشی. جب وہاں جاؤ گے نا تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کیا سفر ہے. حالانکہ حج طواف کے علاوہ جو مکۃ المکرمہ میں جو مطاف میں کعبۃ اللہ کے پاس جو طواف کیا جاتا ہے، اس عمل کے علاوہ حج کا کوئی بھی عمل مطاف کے اندر اور حرم کے اندر جو مسجد حرم ہے وہاں پر ادا نہیں کیا ہے. سارے ارکان، سارے افعال مینا میں ادا ہو رہے ہیں، کچھ افعال عرفات میں ادا ہو رہے ہیں، کچھ افعال مزدلفہ میں ادا ہو رہے ہیں. ایک مینا ایک وادی ہے جو خیموں سے سجی ہوئی ہیں. سارے کروڑ پتی حاجی، بنگلوں میں رہنے والے، محلات میں رہنے والے اور بڑے بڑے اونچے اونچے مکانات میں رہنے والے، سب کو اپنے اپنے عیش و عشرت کی جگہ کو چھوڑ کر مینا کے وادی میں خیمے کے اندر آ کے رات گزارنا ہے، وقت گزارنا ہے. پورے 8 ذی الحجہ کا پورا 1 دن مینا کے اندر رہ رہے ہیں. حاجی لوگ جیسے چاہتی ہے ویسی زندگی نہیں مل رہی ہے. 1.5 فٹ کا گدا ہے، اے سی کبھی چالو ہے کبھی بند ہے، پسینہ ٹپک رہا ہے. اللہ کی محبت نے تیرا مال تیری جگہ، تیری سلطنت تیری جگہ، یہاں پر اللہ کی محبت نے کیا کرنا ہے؟ برداشت کرتے ہوئے اللہ کو یاد کرنا. پھر اس کے بعد 9 ذی الحجہ عرفات کا دن ہے. وہاں پر بھی اب پہلے زمانے میں خیمے نہیں تھے، اب یہ وادی بھی خیمے کی وادی بن گئی. صبح سے لے کر غروب آفتاب تک ہمیں عرفات کے میدان میں رکنے کا حکم. 1 لمحہ بھی اگر کوئی رکے گا اس کے اوپر سے فریضہ ادا ہو جائے گا. حج کے اندر عرفات کے میدان میں رکنا یہ فرض ہے. مزدلفہ کا قیام یہ واجب ہے اور مینا کا قیام یہ سنت ہے. طواف زیارت یہ فرض ہے، یہ حج کے چند ارکان ہیں. قربانی یہ بھی واجب ہے. یہ بھی کیا ہے؟ بولو. یہ بھی واجب ہے. اگر کوئی بندہ ایسا حج کر رہا ہے جس حج کے سفر میں وہ عمرہ بھی ہے اور حج بھی ہے، دونوں سفر کرتا ہے، تو ایسے بندے پر قربانی واجب ہے. اگر کوئی بندہ اس سفر میں صرف حج کرتا ہے، عمرہ نہیں کرتا، جس کو حج افراد کہتے ہیں، ایسے بندے پر قربانی واجب نہیں. مینا میں جائیں گا، پھر اس کے بعد عرفات میں جائیں گا اور دھوپ وہاں کی پتریلا اور پہاڑی علاقہ، یہاں کا یہاں کے جو ڈگری ہے اور وہاں کی ڈگری اگر دونوں سیم ہوں گے، پہاڑوں سے ٹکرانے کے بعد وہاں کا ٹیمپریچر کیا ہو جاتا ہے؟ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. اور عجیب نفسا نفسی کا عالم، عجیب کیفیت. انسان کو ایسی برداشت کرنے کی گرمی جو ہے نا، ایسی گرمی برداشت کرنے کی سخت نہیں ہوتی ہے، لیکن اللہ کی محبت میں وقت گزارا. کوئی حاجی قرآن کی تلاوت میں لگا ہوا ہے، کوئی حاجی اللہ کے ساتھ لو لگانے میں لگا ہوا ہے، توبہ کر رہا ہے، تلاوتیں کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے اور اللہ سے دعائیں مانگ رہا ہے. کوئی رو رہا ہے، کوئی چیخ رہا ہے. میدان عرفات کے اندر آپ کو یہی منظر نظر آئے. ایسی مشقت کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اس کے بعد یہ 9 ذی الحجہ کی رات مزدلفہ کے اندر گزارنی ہے. 10 ذی الحجہ کی جو رات ہے، 9 ذی الحجہ کا جو دن گزرنے کے بعد 10 ذی الحجہ کی جو رات ہے یہ مزدلفہ کے اندر گزارنی ہے. وہاں پر تو ایک بھی خیمہ نہیں، کوئی ہوٹل نہیں ہے، کوئی پنکھا نہیں ہے، کوئی اے سی نہیں ہے. سارے کھلے آسمان کے نیچے لاکھوں حاجیوں کا مجمع کھلے آسمان کے نیچے. کوئی سو رہا ہے، کوئی آرام کر رہا ہے، کوئی دعائیں مانگ رہا ہے، کوئی بیٹھا ہے اس انتظار میں کہ حدود مزدلفہ میں داخل ہو جائے.
لیکن ساری رات ایسی بے بسی کی رات ہے کہ وہاں پر بھائی اے بھائی تھوڑا ٹھنڈا پانی لے کر آ جا، کولڈ ڈرنک لے کر آ جا، ناشتہ لے کر آ جا، سویگی زومیٹو وہ سارے وہاں کوئی چلتا، کوئی سویگی زومیٹو وہاں چلتا نہیں. ساری انسان کی طاقتیں اتنی بے بس بن کے انسان وہاں پر رہ جاتا ہے. اس وقت اللہ کے ساتھ انسان کا ایک رشتہ جڑ جاتا ہے جس سے انسان کو سمجھ میں آتا ہے کہ کرنے دھرنے والی ذات کس کی ہے؟ صرف اللہ کی. اللہ کے علاوہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا. پھر 10 ذی الحجہ کی جب صبح ہو گئی، صبح ہونے کے بعد سب کو نکلنا ہے کنکری مارنے کے لیے. حالانکہ وہ شیطان نہیں ہے، لیکن یہ بتایا جاتا ہے آج بھی اس پتھر کو ماریں گے تو یہ بتایا جاتا ہے کہ جس طرح سے ہم کو اپنے اس فریضے حج کو ادا کرنا ہے، اسی طرح ہم کو اپنے شیطان جو دل میں بیٹھا ہوا ہے اس پر ہم کو قابو پانا ہے. اس کو بھی پتھر مار کے اپنے دل سے نکال دینا ہے. وہ تمہیں بھٹکانے کے لیے قدم قدم پہ آئے گا، تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس کو پتھر مار کے اس کو کیا کریں، اس کو راستے سے ہٹا دیں. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرتے وقت میں جب لے جا رہے تھے وہاں پر شیطان ان کو بھڑکا رہا تھا. 3 جگہ پہ بھڑکایا، تینوں جگہ پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کنکر مار کر ان کو بھگا دیا. یہ دیوانگی والا سفر ہے. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ جن لوگوں پر حج فرض ہو چکا ہے انہیں میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ انہیں جلدی سے جلدی حج کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. سب ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ جس پر حج فرض ہوا ہے وہ انشاءاللہ آئندہ سال حج کریں گے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جن حضرات نے سنتیں نہیں پڑھی ہیں کھڑے ہو جائیں، سنتیں پڑھ لیں.